ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امتیو شادی کرو، شادی کرنا یہ میری سنت ہے، شادی کرو، یہ شادی کرنا میرا طریقہ ہے، جو شخص میرے طریقہ سے چہرہ پھیرے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اب ترغیب دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شادی کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں بس میں شادی نہیں کروں گا، میں پڑھتا رہوں گا، پڑھاتا رہوں گا، میں عبادت کروں گا، میں چلے کاٹوں گا، شادی کی مجھے ضرورت نہیں نا۔ فرمایا اللہ کا سب سے پیارا بندہ میں ہوں، پیغمبر میں ہوں، شادی کرنا تو میرا طریقہ ہے، سب سے تو زیادہ میں نیک ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار عبادت گزار، پھر بھی میں شادی کرتا ہوں، تو پھر تم میرا طریقہ اپناؤ، شادی کرو۔ شادی کرنا میرا طریقہ ہے، جو نہیں کرے گا وہ میرا نہیں، وہ میری جماعت سے نہیں۔ پھر فرمایا شادی کرو، آدھا ایمان اسی میں ہے، آپ کی آدھی دینداری، آدھی پرہیزگاری۔ آپ چاہتے ہو میں دیندار بنوں تو شادی کرنا دینداری کا آدھا حصہ ہے، بس آدھی محنت اور کریں گے آپ مکمل دیندار بنیں گے۔ شادی کرنے سے آپ کو دینداری کی طاقت ملے گی، آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ نیکوکار بنیں گے۔ حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ شادی کرنے سے آپ نیک بنیں گے، بلکہ پوری دینداری کا آدھا حصہ پورا اسی نکاح میں مدغم ہے، اسی میں پوشیدہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے، فرمایا خاتون اگر نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو تو یہ پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر خزانہ ہے۔ روئے زمین کی بادشاہی ایک طرف رکھے، بادشاہی روئے زمین، پاکستان کی بادشاہی میں لوگ کہتے سبحان اللہ، پاکستان کی بادشاہی، افغانستان کی بادشاہی، ہندوستان کی بھی بادشاہی ہو، سعودی عرب کی بادشاہی ہو، مصر کی بادشاہی ہو، ادھر امریکہ کی بادشاہی ہو، انگلینڈ کی بادشاہی ہو، پوری دنیا کی بادشاہی ایک طرف رکھے ہیں۔ اس بادشاہی سے بڑھ کر بادشاہی یہ ہے کسی آدمی کو کوئی نیکوکار بیوی مل جائے، نیکوکار بیوی۔ نیکوکار بیوی پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر خزانہ ہے، پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر دولت ہے۔ جس کو نیک بیوی ملے اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی خزانہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ نیک بیوی کی پھر نشانیاں بیان کی، نیک بیوی کی نشانیاں فرمایا اذا دخل علیہا اصرته، جب شوہر گھر آ جائے تو بیوی فوراً شوہر کو خوش کرنے کا طریقہ اختیار کرے، سمجھے اس طریقے سے شوہر خوش ہوگا وہی طریقہ اپنائے، اپنا چہرہ شوہر کے خوش کرنے جیسا بنائے، اپنے زبان کے الفاظ شوہر کے خوش کرنے جیسے بنائے، اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنی حالت، اپنی کیفیت، ہر چیز اس طرح بنائے کہ شوہر خوش ہو جائے۔ اگر شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی شوہر کو خوشی پہنچانے کے سارے انتظامات بنائے۔ یہ نیکوکار پرہیزگار خاتون کی پہلی نشانی ہے، جی یہ نیکوکار خاتون ہے، پرہیزگار، دیندار۔ دیندار ہے تو سب سے پہلے آپ شوہر کو خوش تو کریں۔ نمبر 2 وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بھی سنا رہا ہوں، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب شوہر بیوی کو حکم کرے بیوی صاحب روٹی، تو دیر نہ کرے، فوراً روٹی پیش کرے، شوہر کے حکم پر عمل کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ دیندار بیوی کی نشانی ہے، شوہر حکم کرے
وہ اپنے آپ کو غافل بنائے، شوہر حکم کرے وہ نیند میں ہے، شوہر حکم کرے بات سنتی نہیں، بات مانتی نہیں، نا یہ دیندار عورت نہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، رب تعالیٰ نے شوہر کو امیر بنایا، رب تعالیٰ نے شوہر کے گھر کا بڑا بنایا، تو یہ امیر ہے، حکم کرے تو بیوی فوراً اطاعت کرے۔ حضور سمجھا رہے ہیں بیوی صاحب یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا شرف ہے، آپ کی دینداری، آپ کی پرہیزگاری محبوب رب تعالیٰ ہونے کا یہ ذریعہ ہے، گھر والے کے حکم پر عمل کر۔ دو نمبر 3، وَإِذَا خَرَجَ حَفِظَتْهُ، شوہر گھر سے باہر نکل جائے، آخر گھر سے باہر جائے گا تو شوہر کی ہر چیز کی نگہبانی کرے، شوہر کی ہر چیز کی جو گھر میں موجود ہے اس کی حفاظت کرے۔ اے بی بی صاحب یہ تیرا بدن شوہر کا ہے، اپنے بدن کی حفاظت کریں گی، غیر سے رابطہ نہ کریں گی، غیر سے تعلق قائم نہ کریں گی، غیر سے خلاف شرع بات چیت نہ کریں گی، تیرا بدن شوہر کا ہے، اب اپنے شوہر کی چیز کی آپ حفاظت کریں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی ہے تو اولاد شوہر کی ہے، اولاد کی حفاظت کریں گی۔ آپ دینداری ہیں، پرہیزگاری کا کام کر رہی ہیں، نیکوکار بن رہی ہیں، شوہر کے پیسوں کی حفاظت کرے، شوہر کے آٹے کی حفاظت کرے، شوہر کے گھی جو گھر میں اس کی حفاظت کرے، شوہر کے برتنوں کی حفاظت کرے، شوہر کے صندوق کی حفاظت کرے، شوہر کے پیسوں کی حفاظت کرے۔ گھر کی چیزیں ہیں، ابھی گھر میں آپ ہیں، شوہر کی جو چیز ہے ہر چیز کی حفاظت کرے۔ بس جس خاتون میں یہ 3 نشانیاں ہوں، شوہر گھر آئے تو مسکرائے، کھڑی ہو کر استقبال کرے، ایسا چہرہ بنائے جو شوہر خوش ہو جائے، شوہر جب حکم کرے تو اطاعت کرے، جب گھر سے باہر جائے تو گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرے۔ جس خاتون میں یہ 3 نشانیاں ہوں، یہ خاتون روئے زمین کی دولت سے بڑھ کر دولت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی سی دولت ہوگی۔ ہمارے نبی نے عورتوں کو سمجھایا، خاتون میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اے بی بی صاحب آپ کوشش کریں تاکہ تیرے اندر یہ نشانی آ جائیں، یہ صفتیں آ جائیں۔ سبحان اللہ، بی بی اللہ کی نعمت ہے، قرآن میں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی کسی عجیب نشانی ہے، خدا کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورت بنائی، کہ ہمیں دلیل دو کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور بہت زیادہ علیم و حکیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مرد سے اللہ نے ایک خاتون بنائی، اور یہ خاتون مرد کے لیے سکون ہے، سکون۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جس مرد کو بیوی نہیں تو مرد کو سکون حاصل نہیں، گھر میں خوشی نہیں، گھر میں راحت نہیں۔ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ خدا تعالیٰ نے مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ کیسے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے جنس میں سے، جنوں میں سے بیوی نہیں بنائی، فرشتوں میں سے بیوی نہیں بنائی، انسانوں میں سے بیوی بنائی، اور وہ بھی آپ کے جسم کے ٹکڑے سے بیوی بنائی۔ آدم علیہ السلام نیند میں تھے، پسلی سے، بائیں پسلی سے بیوی ہوا پیدا ہو گئی، تو انسان مرد سے بیوی باہر نکلی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سبحان اللہ، تاکہ تم اس بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ اللہ کی رحمت ہے، بیوی انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔